فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی صفحہ 104 پہ سوال ہوا ہے کہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، سرکار کے ماں اور باپ مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ نبی کے ماں باپ جو ہے دونوں کافر ہیں ان کے نزدیک، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ دو طبقات ہیں ہمارے ہاں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین موحد تھے، دین فطرت پر تھے، جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا علماء کا ہمارے ہاں وہ بھی ایک طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رسول کی امت میں اٹھائے جائیں گے۔ حالانکہ اس تعلق سے ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے، لیکن علماء اہل سنت نے فضائل کے اعتبار سے مقبول ہوتی ہے ضعیف حدیث، اس کو فضائل میں درج کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی قبر پر تشریف لائے، ان کو پکارا، قبر شق ہوئی، سرکار کے والدین ماں اور باپ قبر سے برآمد ہوئے اور نبی پاک نے کلمہ پڑھا کر ان کو اسلام میں داخل فرمایا۔ اور علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ دین فطرت پر تھے، نبی نے کلمہ اس لیے پڑھوایا کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی امت میں اٹھائے جائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں، اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک تو کافر ہے۔ مگر طارق جمیل صاحب جب مکہ پہنچے تو نبی کی والدہ پر وہ قبر پر وہ حاضر ہوئے اور اس کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے۔ ایک کلپ بہت بڑی ہے لیکن میں نے وہ مختصر سا ان کا بیان لیا اتنا، جہاں سے انہوں نے رسول اللہ کی والدہ کی قبر پر حاضری کا ذکر کیا ہے، سنیں۔ تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی، 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی، اور قافلہ کے آتا 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ، یہ 3 افراد ہیں، اور چوتھا آدمی مرد کوئی نہیں ہے۔ تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے، تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی۔ میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر، تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی، تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ پھر کھڑے ہو گئے، پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک۔ تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی، تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں، پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی، پھر میں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا، اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی۔ خیر بڑی تکلیف سے اور رسول اللہ کی والدہ کی قبر پر پہنچے، پولیس والے روکتے ہیں یہ بھی ان کو بتایا گیا، تب بھی وہ پولیس سے بھی نہیں ڈرے، بہرحال گئے، جیپ میں گئے، بڑی مشکل سے گئے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں طارق جمیل صاحب سے کہ ایک کافرہ کی مزار پہ جانا آپ کے مذہب کے نزدیک کیا حکم رکھتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کافرہ تھی آپ کے مولوی کے فتوے کے مطابق، آپ کے بزرگ کے فتوے کے مطابق، تو آپ اس قبر پر گئے کیوں؟ کیا قرآن کی آیتیں آپ کی نظر میں نہیں تھی جہاں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اب کسی کافر کی قبر پر کھڑے نہ ہونا؟ کافر کی قبر پہ جانے سے منع کیا گیا۔ اور اگر آپ کے نزدیک وہ مومن ہیں تبھی آپ قبر پر گئے، تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو رسول اللہ کے والدین کو کافر کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دینا چاہیے ان لوگوں کو۔